بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 24 نومبر کی صبح سویرے جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو پاکستان میں ضمنی انتخابات میں پولنگ کو ختم ہوئے 12 گھنٹوں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت بھی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت بھی تمام کے تمام 13 حلقوں کے حوالے سے جعلی فارم 47 تیار کر رہا ہے طاقتور حلقوں اور روایتی سیاسی مافیا کی خواہش پر۔ لیکن الیکشن کمیشن ہی کے ذرائع کے مطابق بہت بڑا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، خاص طور پر NA18 ہری پور کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جسنو کٹو اوئی لال۔ اگرچہ تمام تر تفصیلات ہمارے پاس 13 حلقوں کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن ہم اس خصوصی ویڈیو میں NA18 ہری پور کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 12 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا اور نتائج جنہوں نے اگلے 3 گھنٹوں کے اندر آ جانا تھا، اس حوالے سے اب کچھ ٹی وی چینلز کو نتائج تو فراہم کیے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت بھی جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں تو جعلی فارم 47 الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار کر رہا ہے، ان تمام تر اپنے ریٹرننگ افسران کے ذریعے، پریزائڈنگ افسران کے ذریعے، جن کو طاقتور حلقوں اور روایتی سیاسی مافیا کی خواہش پر اپائنٹ کیا گیا تھا، وہی بیوروکریسی جس کے متعلق سہیل خان آفریدی صاحب نے KPK میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر شام تک آپ اپنے عہدے پر نہیں ہوں گے۔ پہلے جناب میں آپ کے سامنے وہ نتائج رکھوں گا جو جعلی نتائج جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جعلی فارم 47 کی روشنی میں پاکستانی ٹی وی چینلز تک پہنچائے گئے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر NA18 کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پوری پاکستانی عوام نے طاقتور روایتی سیاسی مافیا کو، طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو، اس عدلیہ کو جو اس نون لیگی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اس الیکشن کمیشن کو جو اس نون لیگی حکومت کے پیچھے کھڑا ہے، اس کو کیسے انہوں نے ایک تاریخی شکست دی ہے۔ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہ تھا جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی پر سے انحصار ختم کرنا تھا۔ ایک پوری ترتیب کے تحت یہ 8 فروری 2024 کے بعد ہونے والے پہلے ضمنی انتخابات اور یہ ضمنی انتخابات کرائے گئے، نشستیں چھین کر پاکستان تحریک انصاف سے، اور ٹی وی چینلز ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ PTI کی چھوڑی ہوئی نشستیں، یہ چھوڑی ہوئی نشستیں نہیں ہیں، یہ چھینی گئی ہیں PTI سے۔ اور اس وقت ٹی وی چینل کو جو نتائج دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی تمام 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6، یہ ٹی وی چینلز کو ہیڈ لائن بھجوائی گئی ہے الیکشن کمیشن اور طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ یہ ہیڈ لائن چلائیں کہ پنجاب کی 7 میں سے 6 نشستیں صوبائی اسمبلی کی نون لیگ نے جیتی ہیں، اور قومی اسمبلی کی 6 میں سے 6 نشستیں نون لیگ نے جیتی ہیں۔ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، ہم سب سے پہلے اب آپ کے سامنے NA18 کے نتائج جو ہیں وہ رکھنے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت حکومتی سطح کے اوپر NA18 کے نتائج فراہم کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے جعلی فارم 47 بنا کر، پہلے جناب ہم آپ کے وہ سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد کیسے عوام نے جناب اس دھاندلی کو شکست دی، اور رات 2 بجے کس طرح سے تمام تر بھانڈا پھوٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جب لوگوں نے، ہری پور کی غیور عوام نے وہاں پر جناب اپنے مینڈیٹ کے برخلاف کوئی بھی بات تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اندر سے خبریں باہر آنا شروع ہو گئیں کہ جناب بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ جو نتائج دیے گئے ان کے مطابق کہا گیا کہ جناب بابر نواز خان جو نون لیگ کے ہیں NA18 کے اندر، ان کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے 1,63,996 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف میں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ نے 1,20,220 ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی کہ تقریباً کوئی 43,500 کی جو بڑھتری ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ نون لیگ نے یہاں سے اس بڑھتری کے ساتھ جو ہے، میں آپ کو یہ وہ والے جعلی فارم 47 بھی یہ جناب ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جی یہ شاید کسی ایک اینگل سے آپ کو نظر آ جائے، جی ہاں، یہ جعلی فارم 47 ہے جناب، یہ اس اینگل سے شاید نظر آ رہا ہے جی کیونکہ لائٹ ہے۔ یہ جعلی فارم 47 جناب جو تیار کیا گیا، اس کے مطابق بتایا گیا کہ جناب
63,996 नून लीग और 1,20,220 जो हैं वो शहनाज उमर अयूब ने हासिल किए। अब मैं आपको पहले लेकर चलता हूं कि 2024 18 फरवरी को क्या हुआ था। उमर अयूब साहब ने इस हल्के से 1,92,948 वोट हासिल किए थे। उस वक्त भी इंतखाबी निशान नहीं था, बल्ले का आज भी नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार थे। 1,92,948 और यही बाबर नवाज खान साहब थे नून लीग के 1,12,389, यानी तकरीबन कोई 80,000 से जायद की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ने बगैर बल्ले का निशान हुए वो शिकस्त दी थी नून लीग को। वो हरीपुर हज़ारा जिसके मुतल्लिक कभी ये कहा जाता था कि लाहौर के बाद जो हरीपुर हज़ारा है वो जनाब नून लीग का दूसरा गढ़ है। ख्वाजा सफदर साहब जो मियाँ साहब के जो है वो माफ़ कीजिएगा कैप्टन सफदर साहब जो मियाँ साहब के दामाद हैं, वो जनाब उनके जो उनका ताल्लुक़ हरीपुर हज़ारा के साथ है। और कहा यह जाता था कि जनाब इस वजह से जो है वो हरीपुर हज़ारा मनसेरा एबटाबाद के ये जो इलाके हैं यहाँ पर जनाब नून लीग का वोट बैंक है और बड़ा होल्ड है। लेकिन 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, आज ये नताइज जो हैं वो सरकारी सतह पर जनाब जारी किए गए हैं और जो नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से लीक होकर पहुँचे हैं हम तक और जिस पर बुनियाद बनाकर इस वक्त पूरा हरीपुर जो है वो एहतजाज कर रहा है, ख़ास तौर पर आम आवाम वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वो जनाब वो नताइज भी हम आपके सामने रखते हैं। वो नताइज कुछ यूँ हैं जनाब कि असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक और असली फार्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ने हासिल किए हैं जनाब यहाँ पर 1,70,189 वोट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,70,189 वोट उन्होंने हासिल किए और उनके मुकाबले में बाबर नवाज साहब नून लीग के उन्होंने जनाब हासिल किए 1,14,027 वोट। ये तकरीबन कोई बनता है जनाब को 56,000 के करीब जो है वो फ़र्क बनता है। असल में जनाब ये जो वोट जो हैं वो जनाब जो हम आपके सामने रख रहे हैं और जनाब इनको फिर जब जो है वो बदला गया, जो है वो जब इनको जो है वो तब्दील किया गया तो तकरीबन 49,969 वोट जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बदल दिए गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस किस्म की जो हरकत है वो शायद हमें नज़र नहीं आती और ये हरकत शायद 8 फरवरी 2024 को भी इस तरह से नहीं की गई कि तकरीबन 49,969 वोट यानी 50,000 के करीब जो वोट हैं वो जनाब बदल दिए गए और 49,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहनाज उमर अयूब साहबा के बैलेट बॉक्स से उनके थैलों से निकाल कर जो है वो जनाब वोट हिस्से में डाल दिए गए नून लीग के बाबर नवाज साहब के और इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, अब ये थैलों में डालने के हवाले से इस बात का मकसद क्या है? अब तो ये उतनी भी हुज्जत नहीं करते। पहले माजी के अंदर हुआ करता था ना कि जनाब जाली वोट डलवा दिए, थैले बदल दिए, दूसरे के वोट कैंसिल करवा दिए या एक के वोट उठाकर दूसरे में डाल दिए और उसके बाद जनाब ये किया कि जनाब थैले जला दिए, गायब कर दिए। यहाँ बदलने से मुराद क्या है? ये 8 फरवरी 2024 को रिपीट करते हुए सिर्फ जाली फार्म 47 बना रहे हैं, यानी ये सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है। ये थैले नहीं बदलेंगे, ये वोट नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्होंने आसान तरीका ढूंढ लिया है कि जनाब इन्होंने ना ही थैले खुलने देने हैं ना ही जनाब इन्होंने वोट देखने देने हैं। अब वो ये तरीका गुजर गया माजी का कि आप जनाब कुछ लोगों को वोट ना डालने दें, उनके वोट आप खुद डाल लें, टर्न आउट कम हो तो धांधली के लिए आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएं। जो लोग घरों में बैठे रहें, टर्न आउट कम होने की वजह से लोग वोट ना दें तो इसकी वजह से टर्न आउट कम हो तो आपको इस बात का चांस मिल जाए कि जनाब चलें ये एडिशनल वोट किसी और के खाते में डाल दी जाएं। ये तमाम के तमाम जनाब तरीकाकार हुए पुराने। अब इन्होंने बड़ा आसान और नया तरीका ढूंढा है 8 फरवरी 2024 वाला कि अब इन्हें पता है कि जनाब अदालतें अपनी हैं और इन्हें पता है इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी है, इन्हें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो थैले खोलने ही नहीं है, ना किसी जगह अदालतों के अंदर मामलात जाने हैं, ना ही किसी जगह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन्हें बुलाना है। तो बड़ा आसान तरीका है। हालांकि अब भी अगर थैले खोलें तो बात वाज़ेह हो जाए कि वोट डले किसे, तो आसान तरीका इन्होंने ये ढूंढा कि या जनाब कोई 600 से ज़ायद 602, जी हाँ 602 पोलिंग स्टेशन है जनाब NA 18 हरीपुर के अंदर और इन 602 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 49,969 वोट जो शहनाज उमर अयूब साहबा के थे वो जनाब जाली फार्म 47 के अंदर बाबर नवाज खान साहब के खाते में दर्ज कर दिए गए हैं।
ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے دنیا کے کسی بھی قسم کے ملک میں اس قسم کی ایسی حرکت جو ہے شرمناک حرکت اس دیدہ دلیری کے ساتھ کی جائے کہ وہ امیدوار جو تقریباً 49,969 ووٹوں سے جیتنی ہوں، یعنی اصلی ووٹ ان کے 1,70,189 ہوں اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے ووٹ 1,14,027 ہوں، تو ان کے 49,969 ووٹ ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی شناز عمر ایوب صاحبہ کے ووٹ کم کر کے 1,70,189 سے 1,20,220 کر دیے جائیں اور بابر نواز خان صاحب کے 1,14,027 سے بڑھا کر 49,969 ان کے کھاتے میں ڈال کر ان کے ووٹ 1,63,996 کر دیے جائیں، یعنی جو نتائج دیے گئے سرکاری سطح پر جعلی نتائج، ان کے مطابق 1,63,996 ووٹ لے کر نون لیگ کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ مقابلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے 1,20,220 ووٹ لیے اور کہا گیا کہ تقریباً جناب یہ کو 43,43,500 کی لیڈ تھی جو کہ نون لیگ نے حاصل کی، اور بڑا اس کے اوپر ڈھول پیٹے جا رہے ہیں اور کئی ٹی وی چینلز رات گئے یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ بڑا جناب کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن کیونکہ نون لیگ نے کانٹے دار نہیں رکھنا تھا، انہوں نے کہا نہیں جناب بڑھاتے جائیں لیڈ، تو اصل لیڈ جو کہ 49,969 کی عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کی تھی، ان کے ووٹ اس طرف ٹرانسفر کر کے جعلی فارم 47 کے ذریعے 43,000 سے زائد کی لیڈ جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کی بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال اس وقت، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جناب آپ جتنا مرضی سچ کو 7 پردوں کے اندر چھپائیں، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر بھی ایسے ہوا تھا، کس طرح سے نون لیگ کے نواز شریف صاحب خود جو کہ جناب جو سربراہ ہیں نون لیگ کے، اگر ان کا فارم 47 جعلی اور غلطیاں اور اس سے بھرپور، اور وہاں پر جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے پین سے جناب 2 کو کیسے 5 کیا گیا، 7 کیا گیا، 3 کو 8 کیا گیا، کیا کچھ بنا دیا گیا، یعنی نہ صرف نواز شریف صاحب لاہور کے اندر الیکشن ہارے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہزارہ کے اندر الیکشن ہارے، لاہور میں جناب وہ یاسمین راشد سے ہارے اور وہاں پر وہ ایک آزاد عام کارکن سے پی ٹی آئی کے وہ الیکشن ہارے، اور جب سربراہ کی یہ حالت ہو تو پھر شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز ہو، مریم نواز صاحبہ ہو، ان کو بھی جناب اسی طرح سے جتایا گیا، اور آج اسی کہانی کو جب ریپیٹ کیا گیا تو میاں شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو مریم نواز صاحبہ کی بڑی کارکردگی ہے، جناب پنجاب کی عوام نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ تو جناب ہم اپنی فتح نواز شریف صاحب کے نام کرتے ہیں، یہ تو جناب ہم ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ متحد ہیں، یہ تو لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ایسی دیدہ دلیری۔ اور ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خیبر پختونخوا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ اس کا علاقہ ہے ہری پور، وہاں پر اگر یہ اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر مرضی کے فارم 47 بنا کر یہ کر سکتے ہیں، تو باقی حلقوں کے اندر کیا ہوا ہوگا؟ یہ تو قومی اسمبلی کا ایک حلقہ خیبر پختونخوا کا ہے نا، جو 5 حلقے پنجاب کے ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ 5 جیت چکی ہے، اور وہاں پر خاص طور پر لاہور میں تو میں خود تھا، میں پچھلے 2 دنوں سے لاہور میں تھا، اس لیے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ویڈیو بھی میری ایک آ رہی تھی گزشتہ 2-3 دنوں سے، وہاں پر ہم آبزرو کر رہے تھے چیزوں کو، ملاقاتیں کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے وہاں پر کچھ تازہ ترین اور کچھ اپڈیٹس آنکھوں دیکھے حال بھی ہم آپ کے پاس لے کر آئے، شاید اگلی ویڈیو میں لاہور کے حوالے سے میں اس کی تفصیلات اور پورے پنجاب کے حوالے سے بھی رکھوں، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں اگر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جناب لاہور کے حوالے سے، کہا یہ جا رہا ہے اور ٹرن آؤٹ انتہائی کم، جس پر پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان آیا کہ جناب کم ہوا کرتا ہے، نمبر گیم نہیں چینج ہونا تھا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، یعنی شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ وہاں پر جتوایا گیا، کہا گیا کہ نون لیگ نے 63,441 ووٹ لیے ہیں اور پی ٹی آئی نے 29,099 ووٹ لیے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر لوگوں نے رجسٹرڈ دھاندلی کو آبزرو کیا کہ کیسے دھاندلی رجسٹرڈ سطح کے اوپر کی گئی، کیسے جناب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ بھرے ہوئے تھے، نون لیگ کے کیمپ خالی تھے، لیکن جب فارم 47 کا نتیجہ آیا تو وہاں پر بھی کوئی 30-32 ہزار کی لیڈ جو ہے وہ نون لیگ کے کھاتے کے اندر ڈال دی گئی، اور کہا گیا جناب لاہور کے اندر نون لیگ جیت گئی ہے، حالانکہ میاں اظہر نے یہاں سے شکست فاش دی تھی، اور یہ وہ حلقہ تھا کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جہاں سے شکست کھانے کے بعد نون لیگ کو اس بات کا مشورہ دیا گیا تھا رانا ثناء اللہ کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے، کہ میاں صاحب آپ شکست تسلیم کر لیں، اقتدار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جانے دیں، نئے سرے سے ہم آگے چل کر کام کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ لندن پلان کے تحت
تحت کچھ وعدے تھے کہ اور کچھ حاصل کرنا تھا، مریم کو وزارت اعلیٰ تک، شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانا تھا اور بدلے میں کیسز معاف کرانے تھے، اور پھر جن کو آپ نے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچایا تھا ان کی بھی کچھ خواہش تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی سکور سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک پوری ترتیب تھی۔ 8 فروری 2024 میں پہلے نشستیں چھینی گئیں دھاندلی کے ذریعے، اس کے بعد مخصوص نشستیں عدالتی فیصلے کے ذریعے چھینی گئیں، اس کے بعد ضمنی انتخابات کے ذریعے مزید نشستیں چھینی گئیں۔ صورتحال اب یہ ہے کہ وہ نون لیگ جس کی نشستیں بڑھاتے بڑھاتے دھاندلی سے انہوں نے 126 تک پہنچا دی تھیں، اب جناب ان کی تعداد 132 ہو گئی ہے۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ 266 کے ایوان میں ان کو کسی طرح کچھ اگلے ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں نا، تو اس کو یہ 134 تک بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈپینڈنس نہ رہے، نون لیگ کی سادہ اکثریت انہیں مل جائے اور کل کلاں ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہ آ سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ صرف ایک ہری پور کے عوام نے یہ بات ثابت کر دی کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے ہری پور کے عوام کا موڈ کہ وہ اس دھاندلی کو کسی صورت ہضم نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت پر بہرحال سوالیہ نشانات اپنی جگہ موجود ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور وہ اس لیڈ کو کیوں کر یہ ہوا کہ وہ اس لیڈ کو سنبھالنے میں کامیاب نہ ہوئے، جعلی فارم کیسے بن گئے، اس پر ان کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے۔ بہت خیال رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔